یاد رکھو، اگر تہجد کے وقت بھی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے؟ سنو، مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے، خاص طور پر جب انسان اللہ کے حضور تہجد میں دعائیں مانگتا ہے اور اپنی ہر حاجت بیان کرتا ہے لیکن جواب میں خاموشی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں دل ٹوٹنے لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یاد رکھو، یہ وقت اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا وقت ہوتا ہے۔ ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت اور محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں وہی چیز فوراً عطا نہیں کرتا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ بہتر وقت اور بہتر چیز کا انتظار کرواتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار دو چیزیں جو ہمیں نہ ملنے کا غم ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ ہم دنیا کو اپنے محدود زاویے سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب اور کیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ ہر دعا ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی ایک خاص منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم صبر کرنا سیکھتے ہیں، ہم اعتماد سیکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہمیں اپنی دعاؤں میں اور زیادہ عاجزی اور یقین لانا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب آپ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ آپ کے دل کو آزما رہا ہو، شاید وہ چاہتا ہو کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو اس کے وقت پر پورا کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم انتظار کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر رات کے بعد صبح کا آنا لازم ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی ہماری برداشت سے مشکلات ہم پر نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ہماری حالت سے خوب واقف ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ آپ کی دعائیں کہیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہیں اور وہ ان کو اپنے مقررہ وقت پر قبول کرے گا۔ ہمیں صرف اللہ کے فیصلے پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ خصوصی معاملہ کرتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں جتنا اخلاص ہوگا، اللہ کے فیصلے پر اتنا ہی بھروسہ ہوگا، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں استقامت پیدا کریں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ناکامی، ہر مشکل، ہر تاخیر دراصل اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بہتر کے لیے روکے رکھتا ہے، وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ہم محدود ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، ہماری ضروریات اور حالات کو بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے معیار کو بلند کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ جانتے ہو، تہجد کی نماز وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اور اس وقت میں کی گئی دعاؤں کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس وقت بھی جواب نہیں ملتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید اس دعا کو کسی بڑے مقصد کے لیے اللہ محفوظ کر رہا ہے۔ ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ لوگ جن کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، انہیں بعد میں اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلات کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے اور ہمارا درجہ بلند کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان آزمائشوں میں اللہ ہمیں صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم کس حد تک اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق کیسے ڈھالتے ہیں۔ تو یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ سب عطا کرے گا جس کی آپ کو خواہش ہے۔